السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں آئے دن اسلام پر، مسلمانوں پر، کبھی نکاح پر، کبھی طلاق پر، کبھی اذان پر، کبھی قربانی پر، کبھی مدارس پر، کبھی علماء پر، کبھی مساجد پر، مختلف مواقع پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اعتراضات اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اعتراض کرنے والے کو اسلام کی کسی بڑی غلطی کا پتہ چل گیا اور وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس کوئی معقول دلیل ہے جس کی بنیاد پر اسلامی شعار کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس بہتر متبادل ہے جس کو بتانا چاہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیا کی جانب سے ہو، یا کسی غیر مسلم اسکالرز کی جانب سے ہو، یا سیاستدانوں کی جانب سے ہو، یا اداکاروں کی جانب سے ہو، یا نام نہاد مسلمانوں کی جانب سے کیوں نہ ہو، وہ صرف مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، یا ان کو کسی مسئلے میں مشغول رکھنا مقصد ہوتا ہے، یا ان کو بھڑکانا ہوتا ہے تاکہ بھڑکا کر کوئی غیر معقول حرکت کروائی جائے، پھر اس حرکت کو بنیاد بنا کر مزید پریشان کرنے کا سامان تیار کیا جائے۔ ایسے موقع پر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے ٹی وی شوز میں جاتے ہیں، یا ان کو بلایا جاتا ہے، اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بالکل نادانی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، یا تو اینکر کے سوالات پر غصہ ہو جاتے ہیں، جب غصہ ہو جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کوئی بھی جواب ڈھنگ کا نہیں دے سکتے، یا پھر غیر متعلقہ باتوں میں داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر اینکر کے غیر معقول سوالوں کا بھی غیر معقول جواب دینے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے سامنے بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، لیکن میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، جن کو اسٹوڈیو میں بلا کر مسلمانوں کے عام مسائل پر بات کرنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ وہ صرف نادانی کی باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جن کو بات کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، ان میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی انہی کو بلایا جاتا ہے تاکہ اینکر کو من مانی کرنے کا موقع ملے۔ وہ اپنے غیر معقول سوالات کی بوچھار کر کے سامنے والے کو لاجواب پا کر دل کو تسلی اور سکون محسوس کر سکے۔ میڈیا والے بھی احمقوں کی دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی حقیقی تعلیم یافتہ کو مسلمانوں کے مسائل پر عبور رکھنے والے کو بلائیں، کیونکہ اس سے ان کی بولتی بند ہو جا سکتی ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں مسائل کا حل نہیں چاہتے ہیں، بلکہ مسائل کو زندہ رکھتے ہوئے چرچا میں رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر اعتراض کا غیر معقول انداز میں جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ اعتراض آپ کو بھڑکانے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، آپ کو غصہ دلانا مقصد ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو کوئی کہتا ہے اس کا سر منڈانے والے کو 10 لاکھ روپے انعام دیں گے۔ اب بتائیے، کیا اس اعتراض کا جواب سر منڈانے میں ہے؟ کوئی کہتا ہے اس کو جو جوتا مارے گا میں فلاں انعام دوں گا۔ کس قدر جہالت والی باتیں ہیں دوستو! کیا ان کو تھوڑی سے بھی اسلامی تعلیمات کا شعور نہیں ہے؟ بالکل نہیں لگتا ہے۔ جب بھی کہیں بھی اعتراض ہوتا ہے تو علمی جواب دیں دوستو۔ اعتراض کے جواب میں گالی دینا، شخصی حملہ کرنا، مارنے کی دھمکی دینا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اخلاق کا پورا مظاہرہ کریں۔ ہماری قوم کا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اعتراضات کے بہتر انداز سے جواب دے سکتے ہیں، وہ بیچارے کبھی زبان ہی نہیں کھولتے ہیں، نہ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور نہ ہی جواب دینے کے لیے کسی ذریعے کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ صرف اپنے آس پاس رہنے والوں کے سامنے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور جن کو نہ مسئلے کی بنیادی باتوں کا علم ہوتا ہے، نہ مناسب جواب دینا آتا ہے، وہ آگے بڑھ چڑھ کر میڈیا کا استعمال کرتے ہیں
اور مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کو غیر شعوری طور پر بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم کو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ اب دیکھیے، یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اپنے شاطر دماغوں سے کوئی نہ کوئی موقع اور طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ڈھونڈتے رہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کو نرمی سے جواب دیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی نرمی کی تلقین کی۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ یہودیوں کا گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ انہوں نے شرارتاً السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہا، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، یعنی اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو سمجھا، میں نے انہیں کہا تم ہلاک ہو جاؤ، اور انہیں میں ملامت کرنے لگ گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً روکا، کہا عائشہ ٹھہرو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اللہ تعالی ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہ لوگ آپ کو السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ، آپ کی ہلاکت کی بدعا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ ہاں میں نے سنا ہے، اور میں نے جواب بھی دے دیا ہے وعلیکم یعنی تم پر بھی ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح عربوں میں مسلح کی رسم عام تھی، یعنی جنگ میں دشمن کی لاشوں کے ناک، کان، ہونٹ وغیرہ کاٹ کر ان کے چہرے کو بگاڑا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ تمہیں مسلح کرنا درست نہیں ہے، اور اسی طرح غیر مسلموں کے مردوں کو بھی عزت آپ نے قائم رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی اور ان کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ دوس کے قبیلے نے اسلام کی دعوت کا انکار کر دیا ہے، اس لیے آپ اس کے خلاف بدعا کر دیں۔ کسی نے کہا اگر نبی بدعا کر دیں گے نا تو پھر قبیلہ تباہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دینے کے بجائے اس طرح دعا کی، اے اللہ تو قبیلے دوس کو ہدایت نصیب فرما اور اس کو یہاں لے آ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کا رسول، ہمیں قبیلے ثقیف کے تیروں نے چھلنی کر چھوڑا ہے، اس لیے آپ ان کے خلاف بدعا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی، اللہم اہدی ثقیفہ، اے اللہ تو قبیلے ثقیف کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے جو تمہاری قوم کی طرف سے پہنچا وہ تو پہنچا ہی ہے، لیکن ان کی جانب سے سب سے زیادہ تکلیف دہ دن وہ تھا جب میں نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مجھ پر پتھر برسائے، میں واپس اس حال میں لوٹا کہ میرے چہرے پر خون بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا، ایک بادل کے ٹکڑے نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل نے مجھے پکار کر کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں قوم کی باتیں سن لیں اور ان کا رد عمل دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان طائف والوں کے بارے میں جو چاہیں حکم دیں۔ چنانچہ پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکار کر کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، اور عرض کیا آپ حکم دیں، وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے۔
اگر آپ چاہیں تو میں ان پر دونوں پہاڑوں کو گرا دوں گا یا دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک یہودی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت دیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آپ نے اس میں سے کچھ کھایا۔ جب اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کیا ہم اسے قتل نہ کریں؟ آپ نے کہا نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کے تالوں میں اس زہر کا اثر ہمیشہ ہمیشہ باقی تھا۔ دیکھا آپ نے، زہر دینے والی کو معاف کر دیا، پتھر برسانے والے کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر سارے قاتلوں کو معاف کر دیا، ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ ثمامہ بن آسال جو آپ کا جانی دشمن تھا، سردار بھی تھا، قیدی بنا کر لایا گیا، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، نتیجے میں اسلام قبول کر لیا۔ سامعین، آج بھی لوگ ساری دنیا والوں کے مسائل کو چھوڑ کر مسلمانوں کے مسائل کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر برائے کرم غیر معقول رد عمل کیے بغیر علمی اور سنجیدہ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھی انسانیت زندہ ہے، انسانیت باقی ہے، صحیح علمی سنجیدہ جوابات کو پسند کیا جاتا ہے اور فائنل کامیابی علمی جوابات کی ہی ہوگی۔ میڈیا لاکھ مکر و فریب سے کام لے، آخرکار جیت حق کی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔